آج پروگرام میں بات کریں گے افغانستان کے صدر اشرف غنی کی، جن کے بارے میں بی بی سی اردو نے خبر دی ہے کہ انہوں نے پاکستان آنے کی دعوت مسترد کر دی۔ بی بی سی کی خبر کے مطابق صدر غنی کے ایک نائب ترجمان نے بتایا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے افغانستان کے حال ہی کے دوروں میں صدر غنی کو پاکستان آنے کی دعوت دی، مگر صدر غنی نے کہا کہ وہ پاکستان تب تک نہیں جائیں گے جب تک مزار شریف، امریکی یونیورسٹی، کابل اور قندھار کے حملوں کے ذمہ داروں کو افغانستان کے حوالے نہ کیا گیا۔ پاکستان کی دفتر خارجہ نے اب تک اس خبر کی تردید یا تصدیق نہیں کی۔ اس کے بعد کچھ بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جنہوں نے لاہور کے ناصر باغ میں حکومت کے خلاف احتجاجی کیمپ لگایا ہوا ہے، جہاں ان کے مختلف رہنماؤں نے آ کے تقاریر کی۔ احتجاجی کیمپ میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ بھی آئے اور ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شاید پاناما کے مسئلے میں تو بچ جائیں، لیکن لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر ان کی بچت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے اعلان کیا کہ ان کی جماعت حکومت کے خلاف پنجاب بھر میں جلسے اور احتجاج کرے گی۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گلمینہ سیٹھی، میں نصرت جاوید۔ 05126060627 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو ٹیلی فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی بات کا آغاز کرتے اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے bolbolpakistan_۔ bolbolpakistan@dawnnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ ڈان نیوز کے چینل پہ آپ اس وقت لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے ہمارا پروگرام براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ یس نصرت صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے انتہائی سنجیدہ موضوع سے اپنی بات شروع کی ہے، اور اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ بہت حیرت کی بات ہے۔ میں آپ کو یہ ریویل کر رہا ہوں کہ یہ جو گزشتہ دنوں دورے ہوئے تھے، یہ جس میں ہماری اسمبلی میں موجود تمام جماعتیں اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود وہاں گئی تھیں، اس دورے کی دعوت غیر رسمی رابطوں کے ذریعے افغان حکومت نے دی تھی، اور وہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے اپنا جہاز بھیجنے کو بھی تیار تھے۔ لیکن یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں جی نہیں، انہیں جہاز بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے لوگ خود ہی چلے جائیں گے۔ ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ اس وفد کی پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی قیادت سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی صاحب کریں، لیکن انہیں ان کی جماعت کی طرف سے غالباً اجازت نہ ملی، تو آخری لمحات میں اسپیکر صاحب تھے، پھر اسپیکر قومی اسمبلی پھر گئے اور وغیرہ اور وغیرہ، میں اس طرح کی کافی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اب اشرف غنی صاحب کا، اور اس میں تھوڑی سی ایک بات یاد رہے کہ جیسے ہی مزار شریف پہ وہ واقعہ ہوا تو ہمارے سینئر موسٹ جو نمبر 2 ہوتے ہیں، 2NC 2 ان کمانڈ ہوتے ہیں، چیف آف سٹاف جنرل بلال صاحب، وہ فوراً وہاں پر گئے اور وہاں پر انہوں نے ان کی عسکری قیادت سے کہ تاکہ بھئی اگر کوئی آپ کی دانش میں اس کے تانے بانے کہیں ہمارے تک مل رہے ہیں، یہ نہیں ظاہر ہے یہی کیا ہوگا نا ایک دم سے جا کے۔ بعد ازاں اب اشرف غنی صاحب جو ہیں ایک انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں، PhD ہیں، بہت ان کا کام ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اگر آپ کی اعلیٰ ترین سیاسی قیادت سے بھی بات چیت ہو گئی، اعلیٰ ترین سیاسی قیادت سے جو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ریپریزنٹ کرتے تھے، آپ نے بات چیت میں اگر کچھ کہا ہے، کچھ ٹھوس شواہد دیے ہیں، عسکری قیادت کو دیے ہیں، تھوڑی دیر تو یار انتظار کر لیجئے کہ بھئی اگر آپ نے واقعتاً کوئی ٹھوس شواہد دیے ہیں تو یہ تھوڑی ہے کہ میں نے آپ کو یہ دیا تو میں آؤں اور میں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ انہوں نے، چونکہ کل پھر وہ جو حملہ ہو گیا تھا تو وہ جو پولیٹیکل بلو بیک آتا ہے، تو اشرف غنی صاحب جو ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ان کی اینگر مینجمنٹ بھی کروائی تھی انہوں نے باقاعدہ، نہیں آنیسٹلی میں، اچھا پھر یہ بیچارے
اللہ معاف کرے ایک بڑے موزی یعنی مرض کا بھی شکار ہے, کھانا وانا نہیں کھا سکتے, وہ بٹ کھاتے ہیں. تو یہ جو موڈ سوئنگز ہیں ان کے, ان سے تو بات نہیں چلے گی. ہاں مطلب اگر انہوں نے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں دعوت دی تھی پہلے کہ ہمارے سیاستدان وہاں جاؤں, اس کے بعد ان سے مل کے وہ کہہ رہے ہیں اچھا میں نہیں آؤں گا, تو بڑی عجیب سی بات ہے. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. یہ بات یقینی طور پر ہوگی کہ جنرل بلال صاحب جو گئے ہوں گے وہ ان کا انیشیٹیو ہوگا کہ بھئی یہ چونکہ واقعہ ہوا ہے تو ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو اس کو پریونٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک بہت بڑا وہ مدر آف آل بامز بھی وہ ہماری سرحد کے قریب پھینکے گئے. اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارا شاید اس لیے جانا اس وقت مناسب تھا کہ تھوڑی دیر پہلے, کچھ دن پہلے جو ہے وہ پرو ایکٹیو کر کے کچھ ایسے لوگ جو ہم سمجھتے تھے کہ افغان سرزمین سے کارروائیوں پر میں مصروف ہیں تو ان کے خلاف ایکشن بھی کیا گیا تھا. سو ہماری طرف سے ایک سٹرونگ میسج گیا. وہ سٹرونگ میسج دینے کے بعد جب یہ واقعہ ہوا مزار شریف والا تو آپ نے انیشیٹیو لیا کہ بھی آپ بجائے اس کے کہ ہماری طرف انگلیاں اٹھائیں, ہم آپ کے پاس پہلے آ گئے ہیں. اور بہرحال بہت نقصان ہوا تھا ان کا, تو اس میں ایک انسانی وہ بھی تھا, اور بعد والا یہ جو فالو اپ تھا تو یہ بڑا اچھا تھا. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہم دونوں یہاں پہ بیٹھ کے تو ماشاءاللہ فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی کے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کی طرح پاک افغان تعلقات اس ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی روزمرہ کی زندگی کا ان معاملات سے اثر ہوتا ہے, تو اس لیے کوئی ہم کوئی تھیوریٹیکل فلیچر اسکول نہیں کر رہے کہ آپ اور میں بڑی اچھے لفظوں میں بہت اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کر سکتے ہیں گفتگو کر کے, لیکن میں اور آپ ڈیسیشن میکرز نہیں ہیں. نہیں of course not. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ معاملہ اگر یہاں تک پہنچا ہوا ہے تو ہماری عسکری اور سیاسی قیادت جن کے پاس ایک نیشنل سیکیورٹی نامی فورم موجود ہے, آئی ایم سوری آپ کہتے رہ جائیں تو آپ وہاں بیٹھ کے تو یہ بتائیں کہ بھی ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ, وہ کو ریئیکٹ کریں تو ہم اس کے بارے میں اپنا انپٹ دیں گے نا. آج تو بریفنگ بھی تھی ہفتے بار, اس میں بھی کوئی بات نہیں ہوئی. بھئی کیسے ہوگی جب گفتگو ہی نہیں ہے, بات چیت ہی نہیں ہے. اور لیول کوارڈینیشن کا یہ ہے کہ ایک دفتر سے آرڈر جاری ہوتا ہے, دوسرے دفتر سے ٹویٹ آ جاتا ہے ریجیکٹڈ. اس میں ایسے فنڈامنٹل کوسچنز کون ہینڈل کرے گا, کس طرح ہینڈل کرے گا, اور کب تک چلے گا. یہ ایک اتنی سنجیدہ بات ہے جس کی طرف ہم غور ہی نہیں کر رہے ہیں. اب ہو کیا رہا, آپ کے ملک میں اس وقت سیاست بالکل نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, میڈ فار ٹیلی ویژن ایونٹس ہو رہے ہیں. آپ اس کا انالیسس کیجئے, آپ یعنی تجزیہ کیجئے. دیکھیے نواز شریف اس وقت جو ہے وہ بالکل وہ جو ہوتا ہے نا کہ اچھا جی میں عوام میں جا رہا ہوں, اس موڈ میں ہے. اس میں اپنا میسج یہ بنا رہے ہیں کہ میں اور ترقی. آج ان کی کوئی اور مصروفیت نہیں تھی تو وہ موڈ کا معائنہ کرنے پہنچ گئے ہزارہ. لیکن یہ کہ اپنے آپ, اب یہ فوٹو آپ ہے, یہ ایک میسج ہے, بتایا جا رہا ہے کہ جی میں تو سڑکیں دیکھ رہا ہوں کہ سیمنٹ سریا بجے یہ وہ ہے. یہ انہوں نے اپنا کیا, انہوں نے اپنا ٹیلی ویژن کر لیا. اور پیپل چلے جی بریک کے بعد دوسرا پیپلز پارٹی کے میڈ فار ٹیلی ویژن ایونٹ کی بات کریں گے, وقفہ لیجئے. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ یہ میڈ فار ٹیلی ویژن جو پالیٹکس ہو رہی ہے, سیاست برائے ٹیلی ویژن, شکر ہے برائے فروغ. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور اس موقع پر فورم کی وہ ادارہ جو بنائے اسی لیے گیا ہے کہ ان باتوں پہ غور کریں. مثال کے طور پر ہم لوگوں نے
خود ساختہ ترجمان جو بنے ہوئے ہیں بہت سارے جو یعنی جنرل راحیل شریف صاحب کی طرف سے بات کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا کہ جی راحیل شریف صاحب نے یہ شرط عائد کی ہے کہ وہ اسی صورت میں اسلامی اتحاد وہ فوج کا حصہ بنیں گے سربراہ اگر اس میں ایران کو شامل کیا جائے، اور وہ برج بھی بنیں گے نا۔ اب اس پورے کانسیپٹ کے جو بانی ہے، جو موجد ہیں، جو پرنس ہیں، جو پرنس، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ملک کو اس میں کیسے شامل کر سکتے ہیں جو کہ وغیرہ وغیرہ۔ یس یس یس، ٹھیک ہو، اب واقعی اس پر کیا ہوا؟ آج اس کے جواب میں ایران نے سرکاری طور پر ریئیکٹ کیا اور انہوں نے ظاہر ہے اس کو کرٹیسائز کیا، یعنی وہ جواب غزل کی۔ اب ایران کے وزیر خارجہ بھی یہاں آئے، بالکل ایک روزہ دورے پر کل۔ مجھے اور آپ کو کوئی اس میں کوئی اس طرح کی کوئی ایک پریس ریلیز ہوتی، ہم اس میں سے کو سونگھنے کی کوشش کرتے، کو سمجھنے کی کوشش کرتے، کو تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے۔ اب اگر ایران کے ساتھ یہ سچویشن بن رہی ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ صاحب ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا۔ یس ڈیفینیٹلی نصرت صاحب، اس پہ تو فالو اپ کسی نے کیا ہی نہیں۔ We can't, we don't۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میاں صاحب وہاں پہنچے ہیں تو اس کے بعد وہ پنکھے کا جی وہ شہباز میں پنکھے لیے تھے، اب ان کے پنکھے، اچھا جی یہ لوگ کافی تھے یا نہیں تھے، وہ یہ کہ اگر یہی بات بلاول ہوتے، آصف زرداری ہو گئے ہوتے، اور جب دیکھا کہ اچھا جی انہوں نے تو ایک ایونٹ بنا دیا تو اس کے بعد نعیم الحق صاحب جو ہیں وہ بنی گالہ سے روانہ ہوئے اور پی آئی ڈی میں آ گئے، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اور کوئی ایونٹ اور ہو نہیں رہا تھا۔ ایبسلیوٹلی اس میں جو بات میں فور وارن کر رہا ہوں اور میں معلومات کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ اگر اسی طرح کے اب تماشے رہے تو وی آر ہیڈنگ فار اے ٹوٹل کلیپس۔ جی آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں نے تو صرف اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا نا، یاد ہے جس دن سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا، ہاں بالکل، میں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جائے گی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں گاڈ فادر وغیرہ یہ وہ کر کے تالیاں بج گئیں، لیکن کہا گیا کہ جی جو ایپلیکیبل ججمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مناسب شواہد نہیں ملے، لہٰذا ایک جی آئی ٹی بنے اور وہ مندرجہ ذیل سوالات کا جواب ڈھونڈے، یہی ہے نا۔ اب اس جی آئی ٹی میں 2 فوجی اداروں کو شامل کر دیا گیا۔ میں اس وقت سے بلبلانا شروع ہو گیا، میں نے کہا بی بی اگر 4 سویلین وہ ایک بات کہیں اور 2 ادارے اور کہیں تو میسج لوگوں کو جائے گا کہ جی جناب فوج نے نکلوا دیا، آف کورس، جو کہ حالانکہ بالکل، کیونکہ سیاست میں حقائق نہیں تعصب پرسیپشن میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بات میں ذمہ داری سے اب کہہ رہا ہوں کہ بہت ایکٹیولی کنسیڈر کیا گیا ہماری عسکری قیادت سے کہ کسی طرح سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے بارے میں سوچا گیا، انہیں کہا جائے کہ سر آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اگر ہمیں انوالو کریں گے تو اس طرح کی اگر صورت بنتی ہے تو اس کی پریونشن کا یا تو کوئی احکامات جاری فرما دیں یا ہمیں معافی کر دیا جائے، یعنی یہ آئیڈیا ایکٹیولی کنسیڈر ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ ہوا، ایکٹیولی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پر دیانتداری سے سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ ابھی وہ معاملہ زیر غور تھا ہی کہ ہفتے کے دن وہ واقعہ ہو گیا، نوٹیفیکیشن بالکل ریجیکٹڈ، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کہا کہ جی چھوڑو پھر، کہ ایک ہفتے سے وہ ایک ٹینشن چل رہی ہے کہ لیٹس گو، نہیں وہ معاملہ تو رہ گیا نا، اب وہ آ گیا۔ اب آج سے عمران خان صاحب کے وہ جو ہو گیا شروع، اب مختلف بینچ ہے، ہر ججز کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ ریمارکس دینے کے عادی نہیں، اور وہ بہت ہی ڈرائی قسم کے ہیں کہ اچھا جی آپ کا یہ پوائنٹ ہے، اس کے لیے آپ کا کیا کون سا آپ یعنی کون سا ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بس کافی ہوگی، ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ۔ اچھا اب اس کو اب یہ دیکھیے جو بات نواز شریف کے مخالفین سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ میڈ فار پالیٹکس کرنے والے، کیا اس وقت نواز شریف کا آبجیکٹیو ہے؟ نواز شریف اپنی بیس کو، اپنے ووٹرز کو
विक्टिम बन के दिखाना चाह रहे हैं बिल्कुल कि जी मैं तो तरक्की करना चाह रहा था, मोटर वे सी पैक फलाना फलाना, मैंने टिकट ही नहीं देता, पहले धरना करवाता, फिर वो करवाता, फिर वो तो एक लिस्ट होगी ना कि इन्होंने तो हमें कभी काम ही नहीं करने दिया। अब अगर आप वाकईतन आप में कोई सियासी दानाई और बसीरत है तो आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप उनको ये नैरेटिव, ये बयानियां बिल्ड करने का मौका ना दें। अब क्या हुआ, वो जो अदालती रिमार्क्स थे उनको नवाज शरीफ साहब की बेस ने ये कहा कि लो जी 2 महीने दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोजाना बेइज्जती होती रही इमरान खान साहब और शेख रशीद आके, तब जब इमरान खान की बारी आई है तो रोक दिया गया है। गलत मैसेज गया, बिल्कुल ठीक, जो हर किसी इंटेंशन नहीं थी। हाँ वो तो ये था कि प्लीज ये इतनी स्पेकुलेशन ना की जाए, मकसद तो ये था ना कि कॉन्स्टेंटली। लेकिन आप चेक करें, आप ले जाओ बॉक्स में, अगर आप कहें कि जी तो आपको जो नवाज शरीफ का वोटर है उसको ये पैगाम गया, सही ठीक। अब क्या करें, अंधी नफरत और अकीदत में तकसीम हुआ माशरा है। सच उसमें कैजुअल्टी। ओके, अब कर्क से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भैया। हेलो हेलो जी। जी आप फरमाए सर, हम आपको सुन रहे हैं। सर जवेद साहब। जी जी, ये अफगानिस्तान के बारे में आपने कहा कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन शुरू से अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये अफगानिस्तान शुरू से हिंदुस्तान के जुल्म में जो बैठा हुआ है, तो ये हम फजूल किस्म कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करें, तो आप जंग कर लें, क्या करें? अच्छा नहीं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात ना करें तो क्या करें, जंग करें? सर नहीं हो सकते हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ, करने पड़ेंगे ना सर, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा तो ये नामुमकिन है जी, नामुमकिन है, तो आप क्या करें उनके साथ? सब नहीं हो सकते। तो क्या होगा, बार बार कोशिश करेंगे, लेकिन ये अफगानिस्तान वाले हमारे साथ तो कभी एक मेज पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि शुरू से ये तो सर हमें क्या करना चाहिए ये तो बताएं ना। मिला हुआ है। अच्छा ये देखें, ये हिंदुस्तान के साथ कब मिला? अभी या के शुरू से ही? अगर शुरू से ही था तो फिर हम उनको रूस से आजाद करवाने के लिए उनका मदद क्यों किया? ये हमारे जो आर्मी ने किया है, क्यों किया, सब कुछ किया है। वो तो खुश होना चाहिए था हमें कि ये शुरू से हिंदुस्तान के साथ मिला हुआ है, तो भुगते हैं। शुरू से पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो ठीक है ना, तो फिर लेकिन हमने फिर क्यों उनके यहाँ पे इतने महाजरीन की खान साहबा क्यों रखे ना यार? हमने मार खाई तो ये अपनों के वजह से खाई है। अच्छा चलें जी, बड़ी मेहरबानी, चलें जी, आपकी सोच है। मैं अब मैं इसके क्या करें, मुझे एक बात बताएं, ये जो एक जनरली हमारे इंडिया से ताल्लुकात ख़राब हैं, अफगानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हैं, ईरान भी अब हमसे नाराज़ है, हम सबसे कुछ क्या करें? हम एक जंग का ऐलान कर दें नेबरहुड में कि आप सब, व्हाट शुड वी डू? लोगों को क्या हम टेलीविजन पे रोज बताते हैं कि कभी भी हालात ठीक नहीं हो सकते, पता नहीं क्या फिल्मों में क्या होगा। सुल्तान राय ने कहा नहीं, अच्छा चले मैं इनकी बात मान लूं, नहीं हो सकते तो फिर क्या होगा? मैं आपको बताऊं, मैं वो जिस तरफ, सॉरी नुसरत, बट वो एक ऐसे, आई एम सॉरी, वो उनका चूंकि अफगानिस्तान का बट वो बात है कि अक्सर ऐसी कॉल्स आती हैं इसलिए मैं वाकईतन मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठोस मालूमात, ठीक है नहीं, और मैं ठोस मालूमात जो मैं आपको 2-3 दिन पहले भी कहा कि मेरा पेट फट रहा है, मुझे समझ में आ रही। आई नो, एक अखबार नवीस के लिए, एक सहाफ़ी के लिए, खा वो मेरी तरह एंकर ही हो जाए बदनसीब, आखिर में बहुत मुश्किल होता है कि खबर हो और उसको रोक। डेफिनेटली, ऑफ कोर्स नॉट। और मैं रोक के बैठा। चलें देखते हैं, अगर ब्रेक के बाद दोस्तों आपको खबर देना चाहिए आप हमें तो दे दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, राय बताऊंगा। अच्छा चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब सीधी सादी बात है, आप थोड़ा सा वॉर गेमिंग करें। नवाज शरीफ साहब की वॉर गेमिंग उन्होंने ये की है कि वो खल्क़ खुदा को नजर आए कि उनको उनके सियासी दुश्मन सियासी जराए से शिकस्त नहीं दे पाए थे, तो फिर पहले धरने के जरिए उन्हें कमजोर किया गया, गैर सियासी कुव्वतों ने किया, उसके बाद जब पनामा आया तो वो पनामा को
मुझे अदालती हवालों से यानी गैर सियासी फोरम से फारिग किया गया। अब ये कहना कि इस चीज का फौरी असर आपको नजर नहीं आता, नहीं होता। 4 अप्रैल 1979 को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी तो 1986 तक कुछ नहीं हुआ था। ठीक। लेकिन उससे पहले 1981 में मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और सिंध में जो जितने लोग, चूंकि उस वक्त टेलीविजन नहीं होता था, जो मारे, एक मिनट जर्मनी से वो बता रहे हैं, कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सर, जर्मनी से नईम बोल रहा हूँ। जी नईम साहब। सर मैंने ये अफगानिस्तान के बारे में बात कर रही थी, आप अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जी जी। कि सर जो अफगान लोग इधर रहते हैं ना, अभी आप अशरफ गनी साहब की बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि ये जो सारा पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो कुछ करवा रहे हैं ना, ये पाकिस्तान करवा रहा है। ठीक। जैसे उनकी गवर्नमेंट है वैसे ही लोग हैं, तो उनके भी ज़हन में ये है कि जो दहशतगर्दी सारा कुछ पाकिस्तान कर रहा है, तो वो बहुत नफरत ये अफगान लोग करते हैं हमसे। तो अब हम क्या करें? आप उनसे अभी भी मेल मुलाकात करते हैं, कहते हैं कि नहीं यार कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं? सर वो कहते हैं कि ये जो कुछ करवा रहा, मैंने कहा भाई ये मेरे भाई वो तो ठीक है ना, लेकिन अब फिर आप उसके बावजूद भी उनसे मिला लेते हैं ना। तो मिलते हैं तो वो कुछ कह तो नहीं ना सकते। हाँ ये है ना, मिल तो बस यही हुकूमतों में भी इसी तरह करना पड़ता है मेरे प्यारे भाई। चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जर्मनी से ये हमें इत्तला देने के लिए। नहीं, आपकी मेहरबानी, आई रियली फील ग्रेटफुल। अच्छा, अब उसमें उनकी ये वॉर गेमिंग है। ठीक है, देखो वो तीसरी मर्तबा इस मुल्क के वजीर आजम बन चुके हैं, फाइन। और अगर उनके मुखालिफिन का यही ख्याल है कि जी अब वो विरासत को, हाँ ठीक है यार, ठीक है ना जी, तो उसके लिए बड़ा अच्छा है कि नहीं, बयान बहुत अच्छा है ना साहब, जो काम वो कर पाए वो बहुत अच्छी बात है, और जो उनसे ना हो वो कहें भाई हम तो कर रहे थे, हमारे इस सब वजह से नहीं हो पाए, तो एक्सीलेंट स्ट्रेटजी ना, मतलब व्हाई नॉट, यू टेक इट टू सेकंड जनरेशन। ठीक हो गई बात, नया इलेक्शन लड़े बड़े ये। अब इस वक्त अगर आप नवाज शरीफ के मुखालिफ हो तो आपका पहला टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि आप फौरी तौर पर इस जंग को पॉलिटिकल फोरम में लाएं। राइट, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर नवाज शरीफ का जाना ठहर गया है तो 15, 20, 25 नवाज शरीफ की पार्टी में बैठे हुए एमएनए क्यों नहीं पब्लिक में आ जाते वन बाय वन? आपको याद नहीं है वो फॉरवर्ड, जब वो नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक की जरूरत नहीं है भैया। मैं अभी बताता हूं आपको, रेमंड डेविस का वाकया हुआ तो शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ गए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने की कोशिश की। इनका कद चूंकि जरा ज्यादा लंबा था भुट्टो साहब से, इसलिए बन ना पाए, तो बेचारे फिर वो तहरीक इंसाफ में चले गए। ठीक है ना, सही है। अब जावेद हाशमी ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है खास मौके पर एक, हाँ बिल्कुल, राइट, हाँ ना, बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि क्यों, अगर जब टेलीविजन देखो तो पता लगता है कि ये ज्यादा 2 या 4 दिन की बात है। इन सारे लोगों को आइंदा इलेक्शन में नजर आ रहा है कि इनका कोई ना कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे, और क्या वजह? यही है ना, सीधी सी बात। एब्सोल्युटली, टेलीविजन पे जो मर्जी हम कहते रहे, ठीक है, इलेक्टोरली थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। डीआई खान से मैं कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब सर। जी भैया जी, जी फरमाइए। सर आप प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। मैंने कमेंट करना था, ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन है, इस पे मैंने सर कमेंट करना था सर। जी बताइए, बताइए हुक्म की। अच्छा सर, हम जैसे ये अभी पहले भी करक से कॉल आई, ये लड़ाई से तो मसले हल नहीं होने वाले। हम अपने सारे हमसायों के साथ लड़ाई करके अफगानिस्तान से भी लड़े, अभी अलायंस बनी है जिसपे ईरान को रिजर्वेशन है, इस पे भी लड़े सर, तो फिर तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं जाने वाला। जी यही बात जी गुलबीन ने भी, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं सर। इसमें हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इतना है पाकिस्तान का कि पीस होना चाहिए, और सारों के साथ लड़के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, और ये पीस उसी वक्त आ सकता है सर। आप भैया बिल्कुल आपने माकूल बात की है, गुलबीन ने भी यही कह रही थी, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये हो गया था कि मैं ये कह रहा था कि मैं और गुलबीन हम बहस तो कर सकते हैं, आपकी कॉल्स और राय भी ले सकते हैं, लेकिन मैं और गुलबीन फैसला साज तो नहीं है। फैसला साजी जो है वो तो रियासत ने करनी है, और रियासत में जो मेन पिलर हैं, सुतून फैसला साजी के, वो तो रिजेक्टेड के बाद कुछ फिर इसका मतलब अब हम ये समझते हैं कि
چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستانی سیاست پہ اس وقت بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بلبل پاکستان _ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بہت مشہور فقرہ تھا جو انہوں نے اپنی آخری کتاب جو جیل میں نوٹس وغیرہ لکھے تھے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر سیاستدان انتخابات سے اسی طرح اجتناب برتتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ دیر سے ہوں یا اس کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس طرح ایک سمجھدار جرنیل جنگ کو ایوائڈ کرتا ہے. کیونکہ جنگ تو اس نے لڑنی ہوتی ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ جنگ کا مطلب کیا ہے. اور سیاستدان کے لیے ایک کال ہے. السلام علیکم والے میں وہ لے لوں. ہاں جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. جی نصرت جاوید صاحب بات کر رہے ہیں؟ ابھی تک میں نصرت جاوید ہوں سر. جی وعلیکم السلام. اچھا جی آپ ٹیلی ویژن دیکھ لیں بھیا تو پھر اطمینان سے بات کریں گے فارغ ہو کر. شکریہ. سر آپ کو پروگرام دیکھ رہا تھا، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا. ہاں اچھا چلیں بات ٹھیک ہے. سر میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں، فیصل اقبال نام ہے میرا. سر یہ بات کرنا چاہ رہا تھا افغانستان کے لیے. افغانستان کے لیے فرمائیے سر. ہلو فرمائیے. یہ ڈراپ کر دیں یار، یہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری آئی کانٹ. میں اس وقت میرے بالکل آخری مراحل ہیں اور میں نے ڈی آئی خان سے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی ہلو السلام علیکم سر. سر آپ بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں میرے پیارے. آپ ان کو کہیں کہ اگر ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے ڈونٹ گیو می دا کال پلیز. اچھا اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر یوں ہے معاملہ اور آئندہ الیکشن میں بھی نواز شریف صاحب کی کوئی گنجائش نہیں تو ایم این ایز کیوں نہیں آ رہے؟ اچھا اب اس ماحول کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کون روک رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، اب ایم کیو ایم بھی کہتی ہے استعفیٰ دیں، جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے استعفیٰ دیں. نہیں تو کیا کریں؟ یہ سارے مل کر وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں نہیں موو کرتے؟ Because they don't have the numbers نصرت صاحب. سیدھی کیا بات کر رہی ہیں؟ دیکھیے اگر یہ متحد ہو کر کریں تو 7 دن میں ہر صورت میں وہ ووٹ کروانا پڑے گا. ٹھیک ہے، ان 7 دنوں میں یہ کیمپین کریں سارے اکٹھے ہو کر اور عوام کو کہیں کہ جناب ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ جی آئی ٹی بننے تک استعفیٰ دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو اس سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں، یہ وہ فلاڈ مارک، اور آپ لوگ اپنے اراکین پر زور دیں. نہیں وہ لوگ اپنے اراکین پر یہ زور بھی ایک ٹارگیٹڈ پولیٹیکل کیمپین تو رائٹ دے کین ٹرائی نصرت صاحب بٹ یہ ٹی آئی ڈی کے باہر تو نہیں نا پہنچ جاؤ آج کچھ نہیں ہو رہا تھا نا، آج اور کچھ ہو نہیں رہا تھا. اور پنکھا یہ کر لیں کوئی اور ایشو ملا نہیں. موٹر وے کا معائنہ پتا نہیں ایکسین بھی ہیں نواز شریف صاحب. یہ کیا مطلب پی آئی ڈی بس یہ دکھانا چاہ رہے نا کہ میں تو ورڈ نہیں ہوں، میں گوئنگ اباؤٹ مائی بزنس. ایک پیپلز پارٹی نے وہ دن چنا اپنا لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جب واقعی آج لوڈ شیڈنگ کے حالات سب کہہ رہے ہیں جی آج بہتر ہے. آج کا وہ دن ہی غلط ہے. چلیں وہ میں پی ٹی آئی والوں کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں تھا اگر یہ لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ایشو ہے نصرت صاحب. تو بدقسمتی سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسی ٹریپ میں آ رہے ہیں جس پر ان کا سب سے بڑا سیاسی مخالف انہیں لا رہا ہے. اگلا الیکشن ہو تو وہ 2/3 میجورٹی لے کے واپس. میں کہتا ہوں ورسٹ کیس سیناریو موصوف کے لیے کیا ہوگا؟ کولیشن اس سے جی آئی ٹی کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یہ تو الیکشن ہو جائے گا پھر سم پوائنٹ. اوہو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے نا. لیکن وہ جس انداز میں ڈسکوالیفائی ہوں گے وہ یہ ہوگا کہ چونکہ مجھے میرے سیاسی مخالفین اس طرح نہ ہاتھ ڈال سکے تو ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ باقی تو سب ٹھیک ہے. بہت زبردست زندگی تو اس کے بعد بھی چلتی رہتی ہے نا. سرٹنلی. کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل. اچھا اور اگر معاملہ صرف عدالت تک ہی رہتا یا پھر یہ کوشش کرو یار کہ سارا فوکس پاناما کیس پہ رہے. اب آپ نے ایک دم سے دیکھا یار چونکہ ریجیکشن آ گیا ہے تو اب ہر بندہ تقریر کرتا ہے
ٹی وی پہ کھڑے ہو قومی کے سلامتی کو کیسے نقصان پہنچایا, کیا اب وہ قومی سلامتی پہ آ گئے. اچھا جب آپ قومی سلامتی کو ڈی کوڈ کرو تو اس کا مطلب ہوتا ہے انہیں خوش کر رہے ہیں, تو وہ بھی تم فائدہ اٹھا رہے ہو یار, آپ ان کو فائدہ دے رہے ہو. نواز شریف یو آر میکنگ ہم اے وکٹم. تو یہ اپنے آپ کو سیاست دان سمجھتے ہیں. وہ میں ہنستا ہوں, شارٹ سائٹڈنس ہے نصرت صاحب میرے خیال میں. تو ارے نہیں بیوی, دے آر ناٹ, یہ ہیں ہی نہیں پولیٹیشین, شوقیہ فنکار ہیں سارے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ شوقیہ فنکار ہیں, پارٹ ٹائم پولیٹیشین, دے آر پارٹ ٹائم پولیٹیشینز. یہ ٹیلی ویژن کے ایکٹر ہیں اور یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے اداکاری کرتے ہیں. یہ دے آر ناٹ پولیٹیشینز. ہاں تو یہ کچھ ورنہ پولیٹیشین کے پاس یہ موقع آیا ہو, وہ یہ تھوڑی کرتا ہے کہ اس کے دشمن کو ہاں اسی کوئی غیر سیاسی فورم نکالے. بھائی اچھا, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سیاسی دشمن کو نکالے کوئی اور فورم اور بٹھا آپ کو دے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہو سکتا. کیسے, یہ تو نہیں ہو سکتا. نہ کرو نا, ایبسلیوٹلی ناٹ. اگر پھر جو بار ہے وہ ادھر چلی جائے گی. پھر آئندہ جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ سپریم کورٹ کا محتاج رہے گا. یس, کسی حد تک تو یہ پریسیڈنٹ نصرت صاحب ویسے ہی طاہر چودھری صاحب ایگزیکٹلی, گیلانی صاحب کے اس کے بعد تو. اور اگر دوسری طرف توجہ دیں گے تو وہ کوئی شوکت عزیز منگوا لیں گے. آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ ہے کتنا ہے. ہاں, اور کسی کا کوئی کام نہیں بنے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں نا, وہ پھر شوکت عزیز آئے گا. جی کراچی سے السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ہاں نصرت صاحب, یہ آج جو پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا ہے لاہور میں, جی پوچھ رہے تھے کہ لاہور میں نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہے. میرا خیال ہے, مجھے پنجابی نہیں آتی, اس کا مقصد یہی تھا. جی یہی تھا جی کہ آپ نے کیا کیا ہے ان 4 سالوں میں. آپ درست. میں کراچی میں رہتا ہوں. ہاں, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کراچی میں کیا کیا ہے. کسی نے بھی کچھ گورنمنٹ نے سندھ میں کیا کیا. تو پورا سندھ جو ہے وہ کھنڈر ہے, اور جو شہری سندھ ہے وہ آلموسٹ گٹر ہے. چلیں جی, میں جی بڑی مہربانی, کیونکہ ہمیں آپ آتے ہوں گے کراچی تو آپ دیکھتے ہوں گے. جی جی میں جی کیا صورت حال ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جو لوگ بھی ووٹ کریں وہ ایٹ لیسٹ کراچی میں ایک دفعہ اپنے کسی عزیز یا یار دوست سے پتہ کر لیں. ارے نہیں بھیا, میں خود کراچی, مجھے آپ کراچی والا ہی سمجھیں, بس مان لیں ہماری بات. اور یہی اسی پہ کلوزنگ کا وقت ہے. آپ دیکھتے ہوں گے نا فرق جب ایئرپورٹ سے باہر آتے ہوں گے. ارے بھیا بہت زیادہ, آپ کو بتا رہا ہوں نا, بس ٹھیک ہے, خدا حافظ. کراچی والا سمجھیں. اب جب اگلے ہفتے آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت کوئی سیاست ہو رہی ہوگی یا نہیں. بہرحال ہفتے کا بھی ہمارا آخری پروگرام ہے, منڈے کو پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.